أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن بسم الرحيم اللہ الرحمن الرحیم فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى۔ تو گزشتہ کل تک اس بات کو سماعت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جو 60,000 کے قریب تھا دریا کے کنارے پر آیا، پھر یوسف علیہ السلام کا جو جسم اقدس صندوق میں تھا اس صندوق کو لے کر دریا سے پار ہوتا ہوا 12 راستے جو بنے ہوئے تھے اس میں سے وہ نکل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل آخر میں تھے پورے لشکر کے، اور ادھر فرعون کا لشکر پورا قریباً 22 لاکھ کا جو حضرت موسیٰ کے پیچھے ان کا تعاقب کرنے نکلا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ دریا میں داخل ہوں کہ نہ ہوں، یہ منظر دیکھ رہا تھا، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس موقع پر 30 فرشتوں کو لے کر 30 فرشتوں کی جماعت کو لے کر آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل ان کی کمانڈری کر رہے ہوتے ہیں اور سب سے آگے نکلتے ہیں۔ جس گھوڑی پر سوار ہوتے ہیں تو وہ گھوڑی فرعون کے گھوڑے کے طرف دیکھتی ہوئی داخل ہوتی ہے دریا کے اندر۔ تو جب اس کا گھوڑا اس گھوڑی کی طرف دیکھتا ہے اب وہ رکتا نہیں، اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو جب فرعون کو لشکر بھاگتا ہوا دیکھتا ہے تو فرعون کا پورا لشکر بھی فرعون کے پیچھے پیچھے دریا میں داخل ہو جاتا ہے۔ ابھی دریا بند نہیں ہوتا، 22 لاکھ لوگ سارے کے سارے آ جاتے ہیں، ساری جماعت۔ اب ایک آدمی بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ عذاب جب آئے گا نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ پر آئے گا اور کچھ چھوٹ جائیں گے، 2-4 رہ جائیں گے، ایسا نہیں۔ 22 لاکھ کے لشکر کا آخری آدمی جو فرعون کے پیچھے تھا وہ بھی شامل ہو گیا دریا کے اندر، اور جب پورا 22 لاکھ کا لشکر دریا کے بیچوں بیچ پہنچا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر تو دریا پار ہو کر بھاگ رہا تھا، جان بچانی تھی نا کہ کہیں قریب نہ ہو جائے۔ ابھی بھاگتے رہتے ہیں، کہیں یہ لوگ قریب نہ آئے، پھر قریب آ گئے پھر مار ڈالیں گے، تو بھاگ رہے ہیں وہ لوگ، پیچھے نہیں دیکھ رہے، بھاگ رہے تھے۔ اب یہاں اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا۔ اب چل پڑا فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا انہیں ڈھانپ لیا۔ اب ڈھانپ لینے کی کیفیت کیا ہے؟ وہ جو راستے تھے برف نما بنے ہوئے کھڑے تھے، اب 22 لاکھ کا لشکر جب اندر مکمل طور پر آ گیا، اچانک وہ سارے راستے بند ہو گئے اور دریا مل گیا۔ ڈیم بمشکل 60 فٹ 70 فٹ 100 فٹ کا ہوتا ہے، اور آدمی 5 سے 6 فٹ کا ہو، اور 5 سے 6 فٹ ڈیم کی تہ میں کھڑا ہو اور 100 فٹ پانی اوپر سے گرے تو اس کا کیا بنے؟ کچھ نہیں۔ اندازہ کرو کہ دریا ہے وہ، ڈیم نہیں ہے، اور دریا جب ملا ہوگا تو کس طرح انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے تباہ و برباد کر دیا ہوگا۔ جب ڈیم کی سطح جو 100 سے 150 فٹ کی ہوتی ہے، اس میں بندہ اگر زمین پہ کھڑا ہو اور 150 فٹ پانی اس پہ ڈال دیا جائے اچانک تو کچھ رہے گا ہی نہیں اس کا۔ تو اب اس سے اندازہ عذاب، ہم عذاب کو معمولی سمجھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آ گیا، جب عذاب آتا ہے پھر کچھ نہیں بچتا۔ عذاب ایسے آتا ہے کہ 22 لاکھ کا لشکر موجود ہے، ہر وہ بندہ، ہر وہ فرعونی جس نے حضرت موسیٰ کی قوم پر تھوڑا سا بھی ظلم کیا تھا آج وہ اس دریا کے اندر موجود تھا، جس نے بھی تھوڑا سا، اور اگر ظلم نہیں کیا اور ظلم دینے والے کا ساتھ، ظلم کرنے والے کا ساتھ جس نے دیا تھا وہ بھی اس دن وہاں موجود تھا۔ تو ظلم کرنے والے بھی جب عذاب آئے تو بچیں گے نہیں، اور ظلم کرنے والوں کا ساتھ دینے والے بھی نہیں بچیں گے۔ اگر آج ہم یوں سمجھتے ہوں کہ ناحق کسی کی زمین ہڑپ لی اور اس میں سے 5% ہم کو ملتا ہو اور ہم کھڑے ہو جائیں اس کے ساتھ آ کر، تو کہا وہ دن دور نہیں جب عذاب آئے گا تو تم بھی چلے جاؤ گے اس میں۔
آج 5%. فرعون نے 400 سال تک سکون کے ساتھ زندگی گزاری, اللہ نے عذاب نہیں دیا. 5% ہم اور آپ لے لیں گے, خوشی ہو جائے گی, حرام کے ساتھ زندگی کٹ جائے گی, لیکن جب وہ عذاب کا درہ آئے گا ایک ہی بار کا, پھر اب کوئی نہیں بچے گا. تو پورا لشکر جو فرعون کا تھا, جس نے بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم کیا تھا, آج عذاب چکھنے کے لیے موجود. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو ملا دیا. اب جب دریا مل گیا نا, تو 12 راستے دیکھ کے گئے تھے, اب جب دریا ملا تو اب وہ سارے پلٹے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر, چلو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ان کا. طوفان ایک طرح کا, اب دریا کے اندر موجیں ہوں اور 22 لاکھ لوگ ختم ہو جاتے, کوئی نہیں بچتا. اس طریقے سے عذاب آتا ہے. اب فرعون کا لشکر سارا تباہ ہو گیا, ختم ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں اور ارشاد فرماتا ہے, وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ, فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا. وَمَا هَدَى, اور نہ انہیں راہ دکھائی. لیڈر گیا, یعنی ایک آدمی نے خدائی کا دعویٰ کیا, عذاب ملنا تھا کس کو؟ اس ایک کو, ہے نا. گیہوں کے ساتھ گھن پیسے جاتے ہیں, آپ آج تک سمجھتے تھے نا. دیکھیے قرآن اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ دکھاتا ہے. خدائی کا دعویٰ فرعون نے کیا تھا, اس گیہوں کے ساتھ 22 لاکھ گھن پیسے گئے. وہ جرم اس نے کیا, اگر یہ قوم کو راہ دکھا دیتا سارے کے سارے حضرت موسیٰ پر ایمان لے آتے. نہیں لائے, کیوں؟ نہ اس نے ہدایت قبول کی نہ ہدایت قبول کرنے دی, دونوں کے درمیان آڑے آیا. ہم نے اس کو بھی تباہ کر دیا, جو اس کے ساتھ کھڑا رہا ان ساروں کو تباہ کر دیا. جہنمی جہنم میں جا کر کہیں گے, ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا, ہمیں ہمارے لیڈروں اور ہمیں ہمارے بڑوں نے گمراہ کیا. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا, مولا انہیں دگنا عذاب دے, ڈبل عذاب دے کہ ان کی وجہ سے ہم مارے گئے. وَلَعَنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا, اور بہت بڑی لعنت کر ان کے اوپر کہ یہ تو جہنم میں گرے ہی, ان کے سبب ہم بھی گرے. کہ یہ فرعون کا واقعہ ہمیں درس دے جاتا ہے. ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر لیڈر ہے. آپ اپنے گھر کے لیڈر ہیں کہ نہیں؟ مسجد کا امام مسجد کا لیڈر ہے کہ نہیں؟ ایک قبیلے اور ایک کٹم والا سب سے بڑا وڈیل اپنے کٹم اور قبیلے کا لیڈر ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ انسان لیڈر ہے. تو جب ان لیڈر کے نیچے والے لوگ جرم کریں گے اور یہ خاموش رہے گا تو ان کو ڈبل عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ کہ تم بڑے تھے, تم وڈیل تھے, تم روک سکتے تھے, تم نے نہیں روکا. یہ گناہ کرنے والے کہیں گے مولا ان کو دے ڈبل عذاب, ان کی وجہ سے ہی ہم مرے آج. یہ ہم کو سمجھاتے, جن کے وہ ان ماں باپوں سے بھی حساب ہوگا قیامت میں کل. تم نے اپنے بچوں کو صحیح تربیت اور صحیح ادب کیوں نہیں دیا؟ آج تو ہم اور آپ اس خوش فہمی میں کہ زندگی کٹ رہی ہے, کٹ جائے گی, لیکن کل کو تو حساب دینا ہے. منہا خلقناکم کہہ کر اگر ہمیں حساب نہ یاد آئے تو ہمیں سوچنا چاہیے. تو یہ تھوڑی سی ایک جھلک ہے ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے. ہم اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں اور گھر کا بڑا سمجھتے ہیں, تو ہماری اتنی ذمہ داری ہے کہ جب وہ گناہ کر رہے ہوں تو ان کو روکیں, اور اگر وہ نیکیاں نہیں کر رہے تو انہیں نیکیوں کی دعوت دیں اور نیک کام کرنے کی کوشش. اگر آپ کی بات سے نہیں سمجھتے, آپ برابر ان کو سمجھاتے ہیں اور اس کے باوجود وہ نہیں سمجھتے, تو پھر انہیں اپنے اپنے حال پر چھوڑ دیں. پروردگار عالم, میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ یہ لوگ نیکی کی طرف آئیں, گناہ سے رکیں, لیکن میری کوشش کرنے کا صدا افسوس کہ یہ لوگ نہیں آ رہے. مولا یہ معاملہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں, میری طاقت کے مطابق میں نے اسے سمجھا دیا. اب اگر ان کی قسمت میں اگر ہدایت ہے تو انہیں عطا کر دے, انہیں صحیح راستہ دکھا دے. اس طرح دعائیں مانگ, یہ نہ کہیں ہٹے نہیں ہوئے تو ہوں سوں کروں, سمجھتا ج نہ تھی. بھئی میں بھی 3 سال سے تقریر کر رہا ہوں, لوگ نہیں سمجھ رہے تو کیا بند کر دوں, مسجد چھوڑ کے چلا جاؤں؟ یہ تو یہ ہوا کہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ. آپ کے لیے بھی ہے, اگر آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا آپ کے سمجھانے سے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر چھوڑ کے چلے جاتے, برابر سمجھانے کی کوشش کرتے, سمجھاتے رہتے. ایک دن وہ آئے گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ اللہ فرماتا ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, محبوب آپ یاد کراتے رہیے, یاد دلاتے رہیے. کیا؟ احکام اللہ کے بار بار یاد کر. کیوں؟ اس لیے کہ یاد کرانا مومن کو فائدہ دے جاتا.
پہلے نہیں تو آخر میں دے جاتا ہے، زندگی کے آخری پڑاؤ میں بھی مومن کو وہ چیز فائدہ دے جاتی ہے۔ اگر ہم بڑھیں تو ہماری ذمہ داریوں کا احساس، بس ٹھیک ہے مولا تو انہیں بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں عمداً سہواً کوئی خطا ہوئی ہو اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔